الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 1۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ فاتحہ فتحن سے ہے، فتحن کے معنی ہے کھولنا۔ چونکہ اس سورہ سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کا ایک اور معروف و مشہور نام ہے ام الکتاب، ام القرآن، قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ خلاصہ قرآن کریم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، اور نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان 6 مضامین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا، اس میں توحید کو بیان فرمایا۔ مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات کو بیان فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ ہے الذین انعمت علیہم لائے ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ الگ الگ لائے ہیں۔ جو شخص ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، جیسے یہود، اور جو لا علمی جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال میں شامل ہے، جیسے کہ مثلا نصارہ۔ انعام یافتہ 4 طبقات۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ 4 ہے۔ نمبر 1 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین۔ گمراہ اور مغضوب طبقہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گزشتہ آیات میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں سے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ان سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصرانی اور عیسائی ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں گائے کا ذکر اور واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے اس سورہ کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ حروف مقطعات۔ الف لام میم۔ اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ الف لام میم مقطعات، مقطعہ کی جمع ہے اور یہ قطعن سے ہے جس کا معنی ہے کاٹنا۔ چونکہ ان میں سے ہر لفظ کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہو جو کہ ایک آیت بھی ہے۔ سارے عرب باوجود فصاحت و بلاغت کی اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور چونکہ اس کے معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل علم کے اوصاف۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر فرمایا۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے جیسے جنت و جہنم وغیرہ، اور جن کی حکمت وہ نہیں سمجھ سکتے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ منافقین کے اوصاف۔
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ پھر منافقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص میں مبتلا ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت آگے آیت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اور انعامات خداوندی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من اور سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے، وغیرہ وغیرہ۔ انعامات خداوندی کی ناشکری۔ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی و معنوی میں تبدیلی کی، بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ قاتل معلوم کرنے کا عجیب طریقہ کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ پھر اس معروف واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ گائے ذبح کرنے کی حکمتیں، اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی۔ یہود کا ایک گروہ وہ بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا منکر تھا، تو اس سے ان پر حجت تمام ہوئی کہ بچھڑے کے ساتھ جو عقیدت و محبت تھی اس کا رد ہوا۔ آگے ہے کہ ہاروت و ماروت کا قصہ کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کہ یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکے کہ جادو کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ یہود کی شرارت کھل گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں یہود کی گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ راعنا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، لیکن عربی میں راعینا کا معنی ہے کہ ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے، جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راعینا کا استعمال کر دیتے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی گئی کہ راعینا کے بجائے انظرنا یعنی ہم پر آپ شفقت کی نظر فرمائیے، یہ کہا کریں۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے۔
اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہود بڑا خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دے تو کامیابی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور اتباع شریعت محمدیہ۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر کے متوجہ کیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات میں ثابت قدم رہنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے۔ ملت ابراہیم کی اتباع، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا کہ جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دی تو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ صحابہ کرام معیار حق۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان لاتے ہیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا